فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقات نے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی بھی موجود۔ فیلڈ مارشل کی سیکریٹری سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی اور اسپیکر باقر غالباف سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک ایران تعلقات، علاقائی سیکورٹی اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے عزم دہرایا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ محسن رضائی بولے، ایران امن کو خواہاں ہے، مگر امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری میں بارہا ناکام رہا۔ اس نے اپنے وعدوں سے مکر کر خطے کے امن کو نقصان پہنچایا، اب بھی امریکہ سے ذمہ داریاں پوری کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ملاقاتوں میں مشرق وسطی کے تنازعات، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی معلومات دینے پر $1 کروڑ تک کے انعام کا اعلان۔ امریکی فہرست میں کمانڈر انقلابی گارڈ کور احمد وحیدی، چیف آف خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز علی عبداللہ، ایرانی فضائیہ کے کمانڈر سعید آغا جانی، سربراہ سائبر الیکٹرانک کمانڈ حمید رضا اور ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس آفس کمانڈر ماجد کاظمی شامل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فہرست میں شامل ایرانی کمانڈرز امریکی اہلکاروں اور امریکی اہم انفراسٹرکچر پر حملوں میں ملوث ہیں۔ عمان کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، انجن روم کو نقصان پہنچنے سے کارگو جہاز ناکارہ۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان سے 9 ناٹیکل میل شمال مشرق میں بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں عملہ محفوظ رہا۔ بحری جہازوں کو مقررہ راستے پر احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ امریکہ کی ایران پر معاشی پابندی کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 2.35% کمی سے $85.01 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل 2.64% سستا ہو کر $91.90 فی بیرل میں فروخت۔ UAE کا مربن 2.23% کمی سے $101.2 فی بیرل کا ہو گیا۔ دوسری جانب قدرتی گیس کی قیمت میں اضافہ، نئی قیمت $2.78 فی MMBTU مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت $2.40 بڑھا دی گئی، نئی قیمت $370.29 مقرر۔ پیٹرول بھی فی لیٹر $39 مہنگا، نئی قیمت $341.98 ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے، اس کی معیشت انتہائی تیزی سے تباہ ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن بولے، ایران پر اس کی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگا رہی ہیں۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے۔ جو ملک ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسکاٹ بیسن مزید بولے، صدر ٹرمپ دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں، ہر ملک کو ایرانی معاشی سرگرمیاں روکنے کے لیے مخصوص ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے۔ اگر عالمی برادری نے اقدامات نہ کیے تو امریکہ اپنے اختیارات کے ذریعے یک طرفہ کارروائی کرے گا۔ جنگ میں جیت کے دعووں اور تمام تر اقدامات کے باوجود امریکہ کو تاریخ کا سب سے بڑا مالی حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یہ فتح ہے امریکہ کی ناکامی کا اعتراف؟ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیسنٹ سے سوال، بولے ایران کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا آپ کا بیان اقتصادی پابندیوں سے میل نہیں کھاتا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کی اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں، ایران کو کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے رد عمل دیا کہ موجودہ دور میں معاشی جنگ سب سے اہم مارکہ بن چکی ہے۔ دشمن پابندی اور معاشی حربوں سے ایرانی شہریوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ ایرانی پولیس چیف احمد رضا نے کہا دشمن عوامی مسائل کا فائدہ اٹھا کر ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر عوام کو احتجاج پر اکسانے والے عناصر کی فوری نشاندہی کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔
अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपोजिशन जमातें मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इकट्ठी हुई। ऐवान में मिलकर चलने का फैसला खुश आइंद है। जेलें सियासी कैदियों से भरी हुई हैं। सियासी माहौल पैदा करने के लिए सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अशरजई बोले कि ये दिन बहुत खुशी का है। अपोजिशन ने आइन की बहाली, पार्लियामेंट की मजबूती और अदलिया की बहाली के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान किया है। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि बानी पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मगर हुकूमत ने तौहीन अदालत की। सबको कानून और अदलिया के फैसलों को पांव तले रोंदने की तालीम दी जा रही है। पाबंदियों और दबाव से ईरान के मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन ने ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि तमाम फ्रीकेन दानिशमंदाना रवैया अपना ईरान के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए फ्रीकेन तहम्मुल से काम लें। ईरान से मुताल्लिक तनाज़ात का हल दबाव बढ़ाने के बजाय बातचीत और सिफारती ज़राए से तलाश किया जाना चाहिए। ईरान पर पाबंदियां आयद करने की अमरीकी धमकियों का जायजा ले रहे हैं। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरी वाज़े कर दी। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपनी कुछ अफवाज और जंगी तैयारों को इसराइल उर्दन में मुंतकिल किया। बाज अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी कार्रवाइयां की। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी पर असर नौ गौर करना होगा। अमरीका को तनसीबात की तामीर नौ पर अरबों डॉलर खर्च करने या फौजी मौजूदगी कम करने में से एक फैसला करना होगा। अमरीका ने 3 दहाइयों से खलीजी ममालिक में फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान का इम्कान मुतवक्के। इजलास में महमूद अशरजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर पीटीआई अरकान की शिरकत मुतवक्के। अलामा नासिर अब्बास का कहना है मुमकिन है ज्वाइंट अपोजिशन मीटिंग हो। पार्लियामेंट में अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक। अमरीकी जनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जाएगी।